اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کا تھرڈ چیپٹر ڈسکس کریں گے، وے بوائے فیل ان کالج۔ اس چیپٹر کی ہم نے کویکشن اور آنسر کرنے ہیں۔ فرسٹ دیکھیں، اکارڈنگ ٹو دی آرتھر there are some boys who fail because they do not try. Who are they? We can help them. مصنف کے مطابق کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو کوشش نہ کرنے کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ Some boys fail because they do not try to get through the examination. They are lazy, dull and aimless boys. We can help them by making realize the importance of hard work and education in practical life. کچھ لڑکے ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کام کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ سست، نکمے اور بے مقصد لڑکے ہوتے ہیں۔ ہم انہیں عملی زندگی میں محنت اور تعلیم کی اہمیت کا احساس دلا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ سوال دیکھیں، What is the common cases of failure? What does the writer mean the mistaken ambition was the boy on the part of his parents? ناکام ہونے کی عام وجہ کیا ہے؟ یا غلط خواہش سے مصنف کیا مراد ہے؟ A common cases of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of his parents. فیل ہونے کی عام وجہ والدین کی لڑکی کے لیے غلط خواہشیں۔ His parents want to make their son what he does not want to be. اس کے والدین اپنے بیٹے کو وہ جو کچھ بتانا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتا۔ So the boys did not show any interest in this work. لہذا لڑکا اپنے کام میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کرتا۔ Where do the bright boy at school when they come to college fail to come to college? اسکول کی سطح پر ہونہار بچے جب کالج میں آتے ہیں تو ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ What is the most pitiable object among for the failing boy? ناکام ہونے والے تمام لڑکوں میں سب سے قابل رحم کون ہے؟ They are those bright boys who did their work well at a school without hard work. They are proud of their intelligence and do not realize that things are different at a college. They do not work hard and fail to get their goal in the college. یہ وہ ہونہار لڑکے ہوتے ہیں جو اسکول میں بغیر سخت محنت کی اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں اور اپنی ذہانت پر فخر کرتے ہیں، اور یہ محسوس نہیں کرتے کہ کالج میں معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ وہ سخت محنت نہیں کرتے اور کالج میں اپنی منزل حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ آگے والا سوال موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ How does the financial pressure lead to the student of failure? معاشی دباؤ کس طرح طلباء کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے؟ یہ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے۔ The poor students have to do some jobs to meet the expenses of their education. غریب طلباء کو تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی ملازمت کرنا پڑتی ہے۔ So they have to work day and night. بس انہیں دن رات کام کرنا پڑتا ہے۔ It's badly affected their health and education and their fail. اس سے ان کی صحت اور تعلیم پر برا اثر پڑتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ To what extent does the question of the health lead to failure at college? How can the failure of the boy be avoided because of bad health? کس حد تک صحت کا مسئلہ کالج کے اندر لڑکوں کے ناکامی کا باعث بن سکتا ہے؟ خراب صحت کی وجہ سے طلباء کو ناکامی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ Some students do not pay proper attention to their study because of bad health and fail. A large number of failures can be avoided by setting up health. Survive in the college. The boys who do not show good performance should undergo a thorough physical examination.
طلباء کو امتحان پاس ہونے کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند ہونا چاہیے۔ طلباء کی ایک بڑی تعداد صحت کی خرابی کی وجہ سے تعلیم پر مناسب توجہ نہیں دے پاتی اور ناکام ہو جاتی ہیں۔ کالج میں صحت کی سہولیات قائم کر کے ایک بڑی تعداد میں ناکامی سے بچا جا سکتا ہے۔ ایسے طلباء جو اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کریں، ان کی مکمل طبی معائنہ ہونا چاہیے۔ What a place world you are accrued to a sportsman in college. آپ کھلاڑیوں کو کالج میں کون سا مقام دیں گے؟ What advice does the writer give to students who take too much interest in sport? مصنف ان طلباء کو کیا نصیحت کرتا ہے جو کھیلوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں؟ How do sport and extra curricular activities affect student education? کھیل اور غیر نصابی سرگرمیاں طلباء کو ناکامی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟ Some students take too much interest in sport and curricular activities. They waste their time and do not achieve their main goal. They should keep balance between studies and sport to avoid failure. Otherwise, they should become a professional player. کچھ طالب علم کھیلوں اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنا بنیادی مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ انہیں ناکامی سے بچنے کے لیے تعلیم اور کھیلوں کے توازن رکھنا چاہیے، وگرنہ انہیں پیشہ ورانہ کھیلوں کا حصہ بن جانا چاہیے، پیشہ ور کھلاڑی بن جانا چاہیے۔ There are some students who join college. کچھ طالب علم تفریح کے لیے کالج میں داخلہ لیتی ہیں۔ For the fun of it, we should they be avoided stay. کیا انہیں رہنے کی اجازت دینی چاہیے؟ Who are the lazy bluffer? کالج ڈھونس جمانے والے کون ہیں؟ What happen with the lazy bluffer? کالج ڈھونس جمانے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ Lazy bluffer are those non-serious students who join college for fun of it. کاہل ڈھونس جمانے والے وہ غیر سنجیدہ طالب علم ہوتے ہیں جو کالج میں زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے داخلہ لیتے ہیں۔ They should be allowed to test their worth in the world of the hard reality so that they find the experience that there is no demand of such lazy bluffer. انہیں دنیا کی تلخ حقیقتوں میں اپنی قدر و قیمت آزمانے کا موقع دینا چاہیے تاکہ انہیں تجربے سے معلوم ہو سکے کہ ان کاہل ڈھونس جمانے والوں کی کوئی قدر نہیں۔ اب یہ جو ہم نے چیپٹر کیے ہیں نا، وے بوائے فیل ان کالج، سیکنڈ ایئر انگلش کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو میں لانگ بتاتا ہوں جو ویری امپورٹنٹ ہے۔ ایک سیکنڈ والا لانگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ایک 4 نمبر پہ معاشی دباؤ کس طرح طلبہ کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، ایک یہ، اور ایک ہے سم اسٹوڈنٹ ٹو ٹیک، ایک 6 نمبر والا سوال، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ 3 سوال پیپر میں آنے کے چانس اس کے بہت زیادہ ہیں 2021 میں، یہ آپ اچھی طرح تیار کر لینا۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ چل ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔